الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے قائم ہونے والی عبادت گاہ مسجد کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سب سے پہلے، بے شک سب سے پہلے روئے زمین پر جو مکان تعمیر کیا گیا یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، وہ مکہ شریف میں کعبۃ اللہ ہے، اور یہ مکہ برکت کی جگہ ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ شہر مکہ کی اور حرم کی بڑی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں۔ ان احادیث کو پڑھنے سے اور سننے سے ہمارے اندر بھی مکہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور حاجی حج کے لیے اور معتمر عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اپنی محبتیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور یہ برکتوں کی جگہ ہے تو برکتیں بٹور کے ساتھ لے آتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ مسجد الحرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، یعنی کہ وہاں کوئی بھی نیکی آپ کر لیں وہ 1,00,000 گنا آپ کو اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص رمضان شریف میں وہاں گزارتا ہے، ایام گزارتا ہے، تو وہاں کا ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ہو جائے گا۔ اور رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص مکہ شریف کی مصیبتوں پر، اس کے مصائب پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے تو بڑی بشارتیں ہیں۔ اگر وہاں کوئی شخص بیمار ہو جائے تو جتنے دن وہ بیمار رہے گا اتنے دنوں کی عبادت کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، اس سے زیادہ اس کو 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر صبح شام ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور 2 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ تو وہاں کی مصیبتیں برداشت کرنے کا ثواب ہے۔ وہاں جنت المعلی قبرستان ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ وہاں مدفون قیامت کے روز 70,000 افراد وہاں اس قبرستان سے اٹھیں گے، اور ساروں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے، اور یہ تمام کے تمام بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان 70,000 میں سے ہر ایک فرد مزید 70,000 لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی ساتھ میں جنت میں لے جائے گا۔ یہ مکہ کی فضیلتیں ہیں، اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے شہر مکہ کے لیے کہ اے اللہ، مکہ والوں کو تو پھلوں سے نواز، رزق تو تھا ہی، پھلوں سے نواز، تو سال بھر میں آپ دیکھیں ہر قسم کا پھل آپ کو حرم شریف میں ملے گا، کبھی محروم نہیں رہتے مکہ والے۔ آپ کے یہاں بھلی موسم ختم ہو جائے وہاں پھل ضرور ملیں گے، پورے ملکوں سے سارا مال ادھر آتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے اتنی برکتیں وہاں پر رکھی۔ اور اس کے لیے فضیلت کیا کم ہے کہ سردار الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پیدا ہوئے، جائے پیدائش ہے آپ کی۔ یہ مکہ جس کا تذکرہ قرآن میں بارہا الگ الگ مقامات پر الگ الگ ناموں کے ساتھ آیا ہے، اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔
کہ سب سے پہلے کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے، ہمارا نمازوں میں یہ قبلہ ہے، تو یہ قبلہ کیسے بنا؟ تو آپ سنیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا جانشین خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے، لوح محفوظ پر انہوں نے تقدیریں دیکھ لی تھی، تو کہنے لگے اے اللہ تو ایسے شخص کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا؟ یہ فرشتوں کا تعجب تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو گھبرا گئے، انہیں محسوس ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو کیونکہ ہم نے اس کی تخلیق کے متعلق سوال کر لیا۔ تو بڑے شرمندہ ہوئے اور ہیبت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں جو ہے چکر لگانے لگے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ مسلسل طواف کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی اور پھر انہیں ایک یاقوت اور زبرجد کا مکان دیا آسمانوں پر کہ جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور یہ بالکل ہمارے دنیاوی کعبہ کے عین اوپر ہے آسمانوں میں۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے دن میں داخل ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے رات میں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ داخل ہو گیا پھر قیامت تک کا اس کا نمبر نہیں آتا۔ یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، اور وہ اس کے اطراف طواف کرتے ہیں۔ چونکہ عرش کے اطراف طواف کرنے میں مشقت تھی تو اللہ نے ان پر آسانی فرما دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر تم نے جا کر ٹھیک یہیں اس مقام پر جو ہے نیچے کیا بنانا ہے، ایک اور مکان تعمیر کرنا ہے جو کہ کعبہ تھا۔ تو فرشتے مختلف پہاڑوں سے وہ پتھر لائے، جودی پہاڑ، طور پہاڑ اور مختلف پہاڑوں سے وہ پتھر لا کر انہوں نے جو کیا وہاں پر کعبے کی تعمیر کی۔ یہ پہلی تھی تاکہ زمین والوں کے لیے بھی جو ہے ایک قبلہ مقرر ہو جائے۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، پھر یہ جو ہے معاملات یہ ڈھہتے رہی۔ فرشتے مل کر جو ہے نا آدم علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، کیونکہ آسمانوں پر فرشتوں کی تسبیحات سنا کرتے تھے، ان کا دل وہاں لگا رہتا تھا، تو اب انہیں آسمان کی یاد آتی تھی، اس منظر کی یاد آتی تھی کہ لوگ مل کر ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے پھر انہیں حکم دیا کہ زمین پر کیا کریں، کعبہ بنائیں۔ تو اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے کھودنی شروع کی، جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا۔ تو وہاں پر جو ہے کھودتے کھودتے اتنا کھودا اس کے پائے کھودنے کے لیے کہ پانی نکل آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھولتے جاتے، حضرت ماں حوا جو ہے مٹی اٹھا کر پھینکتی جاتی۔ تو اس طرح سے جب پانی لگ گیا تو اللہ نے ندا لگائی، غیب سے آواز آئی کہ اے آدم بس کرو، اتنا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے مل کر جو ہے مختلف پتھر لا کر دے دیے اور آدم علیہ السلام نے اس کی پھر بنیاد رکھی اور وہاں پر مکان تعمیر ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر اس کی مرمت، پھر اس کی تعمیر جو ہے شیث علیہ السلام نے کی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پھر آگے زمانہ گزرتا گیا، وقت کے ساتھ اس پر جو ہے عمارت کمزور ہوتی گئی، اور طوفان نوح جب آیا تو پھر اسے اٹھا لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کیا کریں، جا کر کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کریں۔ اب اس کے نشانات بھی مٹ چکے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پر مارا تو پھر اس کی بنیادیں ظاہر ہو گئی، جس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پھر ان بنیادوں کو انہوں نے مضبوط کیا، بڑی بڑی چٹانیں لے کر آتے تھے فرشتے، اور وہ پتھر اتنے وزنی ہوتے تھے کہ 30 افراد بھی مل کر وہ پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو ویسے پتھروں سے جو ہے دوبارہ کعبے کی مرمت اور تعمیر شروع کر دی گئی اثر نو۔ اس وقت چھت نہیں تھی کعبے کی، اس وقت بھی چھت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی
کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر اس کے بعد اے اللہ پھر دعا کی کہ ہماری نسل میں سے، اللہ میری نسل میں سے تو سردار الانبیاء کو پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت عطا کی اور نبوت ان کی نسل میں جاری ہو رہی، پے در پہ انبیاء ان کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کئی مرتبہ جو ہے قدرتی آفات اور سیلاب وغیرہ آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت جو ہے کمزور پڑ گئی تھی، تو قریش نے پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اور عمالقہ نے بھی اس کی تعمیر کی تھی۔ بعد میں جو ہے عمارت پھر دوبارہ کمزور ہونے پر قریش نے سوچا کہ پھر ہم اس کی دوبارہ مرمت کریں، اچھی طرح سے تعمیر کریں، اور سوچا کہ یہ پرانی کمزور عمارت کو توڑ دیں اور نئے سرے سے بنائیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے کعبے کو توڑے۔ ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ کیا ہو، اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگا لیا، کوئی آسمانی آفت بلا مصیبت ہم پر آئی تو کیا ہوگا۔ قریش جانتے تھے، اصحاب الفیل کا بھی واقعہ ہوا تھا کہ ابرہہ بھی جو ہے نیست و نابود ہوا تھا کعبے کو توڑنے کی نیت سے جو آیا تھا، جس کا تذکرہ جو ہے سورہ فیل میں آپ پڑھتے ہیں۔ قریش نے جب تعمیر کا سوچا تو سردار نے کہا کہ دیکھیں، ہم ایک نے پہلے تو جو ہے ابو وہب نام کے یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے یہ غالباً جو ہے چچا ہیں ان کے، تو حضور کے نسب سے ہی، تو انہوں نے ایک کعبے کا ایک پتھر پہلے اٹھایا تو وہ خود بخود اٹھ کر دوبارہ اپنی جا لگا۔ اب تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ کعبے کی عمارت کا ہم پتھر بھی نہیں ہٹا سکتے، تو انہوں نے جو ہے بڑے بات سمجھتے، انہوں نے کیا کیا، قریش والوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تم جو ہے اس بات کا وعدہ کرو کہ اپنی حلال کمائی سے اس کعبے کی مرمت میں اپنا پیسہ لگاؤ گے، کسی بھی قسم کا حرام، چوری شدہ، غصب کیا ہوا مال اس میں نہیں لگاؤ گے۔ یہ انہوں نے جب وعدہ لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پتھر کو اٹھایا تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو پھر دوسروں کو بھی ہمت آئی اور سب نے جو ہے کعبے کی وہ عمارت پرانی جو تھی اس کو توڑ دیا۔ اب جب بنیادوں تک پہنچ گئے، جو جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، تو جب بنیادوں تک پہنچ گئے تو ایک شخص نے وہ پتھر نکالنے کی کوشش کی، یکایک زور سے بجلی چمکی کی آنکھیں چوندیا گئی، تو فوراً لوگ ڈر گئے، سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے، اب اس کے آگے پتھر نہیں نکالنا ہے، اللہ کی منشا یہی ہے کہ بنیادیں باقی رہیں، بس اوپر کی عمارت ہٹ گئی۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر پھر تعمیر شروع ہو گئی، تعمیر کرتے کرتے ہر قبیلے نے اس کے اندر ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کعبہ کی جو تعمیر ہوئی، یہ قریش نے کیا کیا کہ ان کے پاس مال حلال اتنا زیادہ نہیں تھا کہ تمام کا تمام اس کو کور کر سکیں، تو آج جو آپ دیکھتے ہیں آدھا دائرہ حتیم کا سفید دیوار ہے کعبے کے باہر، آدھی دیوار وہ بھی اصلاً کعبے کا حصہ تھا، لیکن اس وقت ان کے پاس، قریش کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو اتنا حصہ چھوڑ دیا اور باقی پر اسکوائر چوکون جو ہے عمارت تعمیر کر دی، اس پر چھت وغیرہ بھی بنا دی۔ اب وہ جو باقی کا حصہ ہے وہ آدھی دیوار بنا کر چھوڑ دیا، اسے ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم اصلاً کعبے کا حصہ ہے، جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو حاجی اور معتمر حضرات جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہاں نماز 2 رکعت ادا کریں، بالکل جو ہے میزاب جہاں سے وہ پرنالا، جہاں سے چھت کا پانی اترتا ہے، وہ بالکل جو ہے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ تو یہ کعبے کی تعمیر کا حصہ یہ ہوا۔ اب آخر میں بات یہ ہوئی کہ یہ حجر اسود جو لگانا ہے یہ کون لگائے، کیونکہ یہ بڑی شرف کی بات ہے حجر اسود کو دیواروں میں نصب کرنا، تو کون کرے؟ ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ یہ فخر ہمیں حاصل ہو، یہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ اختلاف ہو گیا، کوئی رائے قائم نہیں ہو پا رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا اسی سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ اور خدا کا کرنا یہ کہ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو پکار اٹھے، کہنے لگے ہاں یہ امین ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، یہ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑے۔ سبھوں نے چادر کا کنارہ پکڑا، اس کو اوپر تک اٹھایا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں نصب کیا، لگا دیا۔
اس سے اختلاف بھی ختم، ہر شخص نے ہاتھ بٹایا حجر اسود کو لگانے میں، ہر قبیلے کا سردار چونکہ اس میں شامل تھا۔ یہ بڑی حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے 35 برس تھی، 35 ایئرس۔ یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر قائم رہے، اور پھر ایک سیلاب وغیرہ آنے کی وجہ سے وہ دیواریں کمزور ہو گئی تھی کعبے کی۔ لوگوں میں اب مشورہ چل رہا تھا کہ بھئی اس کو دوبارہ کیا کیا جائے، از سر نو بنایا جائے یا پھر جو ہے پوری طرح گرا کے جو ہے بنایا جائے یا صرف ریپیئر کیا جائے۔ یہ اس وقت جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی رائے یہی تھی کہ پوری عمارت کو ہٹا کر جو ہے دوبارہ سے پرفیکٹ بنایا جائے کعبۃ اللہ کو، اور اس کو ڈھانے میں جو ہے کعبے کو نقصان پہنچانے میں یہ یزید کا بڑا ہاتھ تھا۔ جب اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے مکہ کی طرف اپنے قاصد روانہ کیے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنی فوج کو بھیجی اور جبل ابو قبیس اور اس کے اطراف میں پہاڑوں پر منجنیق لگائی اور وہاں سے پتھر برسایا کرتا تھا، جس سے کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں اور کعبے کا غلاف بھی جل گیا۔ یہ بڑی بے حرمتی ہوئی تھی کعبے کی۔ انہوں نے پھر اس کو عبداللہ بن زبیر نے ویسے ہی چھوڑا تھا تاکہ جو ہے حاجی حج کے لیے آئیں گے تو پھر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ بعد میں پھر اس کے بعد یہ رائے بنی کہ دوبارہ اس کو بنایا جائے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا، وہ جو حتیم کا باہر کا حصہ تھا، چونکہ وہ اصلاً کعبے کا حصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کے بارے میں اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ ابھی ابھی وہ کفر اور شرک سے نکلی ہے، تو میں جو قریش نے باقی والا حصہ چھوڑا ہے نا اس کو بھی کعبے کے اندر شامل کر لیتا اور جنوب مشرق کی طرف سے ایک دروازہ کھولتا، یعنی 2 دروازے بناتا۔ یہ بات جو ہے عبداللہ بن زبیر کو معلوم تھی، تو انہوں نے اسی طرز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ بعد میں جب عبداللہ بن زبیر کا زمانہ 7 سال بعد جو ہے ختم ہونے کے بعد جو ہے مروان بن الحکم جب وہاں پر آیا تو اس نے جو ہے دوبارہ جو حصہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس کو کٹ کر دیا، حتیم کا حصہ قریش نے جیسے چھوڑا تھا ویسے بنا دیا اور چوکون عمارت ویسے رکھ دی، یعنی کہ حتیم کا حصہ پھر دوبارہ باہر نکال دیا اور پچھلا مشرقی دروازے کو کلوز کر دیا، بند کر دیا۔ اسے یہ حدیث یہ معلوم نہیں تھی۔ جب بعد میں کعبے کی تعمیر اس نے یہ کر دی، اس کو لگا کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی مرضی سے یہ کعبے کا سٹرکچر بنایا ہوا ہے اور قریش کے جو طرز پر کعبہ بنا تھا اس سے انہوں نے ہٹ کر بنایا۔ تو بعد میں جب کعبے کی مرمت تعمیر وغیرہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اصلاً تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، اس کے راوی جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پھر اسے سنایا گیا تو اس نے بڑا افسوس کیا ہے کاش کہ میں جو ہے یہ مرمت مطلب اس طرح سے نہیں کرتا، جیسے عبداللہ بن زبیر نے رکھا تھا ویسے ہی رکھتا تو اچھا ہوتا۔ اس تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک سلطنت عثمانیہ میں سے بھی ایک سلطان ہیں، سلطان نے بھی پھر اس کی مرمت کی، اور آج جو ہم کعبہ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل اس زمانے سے ابھی تک جیسے کہ ویسا ہے، اس کے اندر پھر کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ کعبے کی تاریخ ہے کہ مختلف ادوار میں اس کو بنایا گیا، لیکن مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ یہ برکت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہود نے اعتراض کیا تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، ابتداء میں مسلمان ادھر منہ کر نماز پڑھتے تھے، بعد میں تحویل قبلہ کی جب آیت آئی تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو انہوں نے واویلا مچا دیا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے اپنے قبلے سے پھر گئے اور دین ابراہیمی سے ہٹ گئے، اصلاً تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے حج کیا تھا،
ابراہیم علیہ السلام حج کرتے تھے، تو اگر اے یہود تم دعوے دار ہو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم حج کرتے، اور نہ یہود حج کرتے ہیں نہ نصارہ حج کرتے ہیں، صرف مسلمان حج کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ملت ابراہیم پر جو لوگ قائم ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں، یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرز سے ہٹ گئے ہیں۔ یہی تو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قل صدق اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو آپ فالو کریں، اس کی اتباع کریں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمتوں کو بڑھا دے، حرم شریف کے احترام کو بڑھا دے، اور ہمیں بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے، وہاں راتیں گزارنے، دن گزارنے، عبادت کرنے، حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔